ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وكثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا صدق الله العظيم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں بہت سے مفسرین کے قول کے موافق یہ آیتیں اس مبارک آیت سے، اس مبارک رات سے متعلق ہیں، جس میں اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ ہر سال میں آنے والے جتنے حالات بندوں سے متعلق ہوتے ہیں وہ آج ڈیسائیڈ ہو کے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، چاہے لوگوں کی انفرادی زندگی کے حالات ہوں یا اجتماعی حالات ہوں۔ اگلے شعبان کی 15ویں نصف تک فیصلے ہوتے ہیں، کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو نوکری ملے گی، کس کی نوکری جائے گی، کون عزت پائے گا، کون بے عزت ہوگا، کس کے یہاں گھر بچہ ہوگا، کس کے یہاں نہیں ہوگا، شادیاں کس کی ہوں گی، کس کی نہیں ہوں گی، کون بیمار ہوگا، کون تندرست ہوگا، کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آئے گا۔ یہ آج کی رات قسمت کی رات ہے، مقدر کی رات ہے، بہت ہی اہمیت ہے اس رات کو۔ عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور روایتوں میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور پورے ایشیا کے اندر جو علم حدیث آیا ہے جن بزرگوں کے راستے سے، ان میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشکوہ شریف کی جو شرح ہے اشعۃ اللمعات انہی کی ہے، مشہور حدیثی کتاب ہے۔ تو علم حدیث جن بزرگوں سے ہمارے پاس آیا ہے، علم قرآن اور علم حدیث، ان کی ایک کتاب ہے جس میں باضابطہ آج کی رات کے فضائل روایتوں وغیرہ سے بیان کیے گئے ہیں، حدیثوں سے، آیتوں سے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا ہے تو ایسی کتابوں میں یا ایسی روایتوں میں ہے جو ناقابل اعتبار ہے، وہ لوگوں کی بات ناقابل اعتبار ہے۔ ہمارے اسلاف نے ان روایتوں کو قبول کیا ہے جو اس رات سے متعلق ہیں۔ زمانے کے سب سے بڑے محدث اور محقق اور سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے بزرگوں میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دنیا جانتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک رات کے قائل تھے اور اس سلسلے میں جو حدیثیں اور روایتیں ہیں ان روایتوں کو قبول فرمائے، اور انہوں نے بھی اپنی کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے، اور انہوں نے بھی باضابطہ نصف شعبان کے اوپر خطبہ باضابطہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ تو جو ہمارے علماء ہیں اور ان کے علم پر ہم کو اعتماد ہے، ان کی تحقیق پر اعتماد ہے، ان کے ریسرچ پر اعتماد ہے، انتہائی محتاط بھی تھے، دیندار بھی تھے، متقی پرہیزگار بھی تھے، اتباع سنت کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے تھے، ان حضرات نے آج کی مبارک رات سے متعلق جو حدیثیں پائی جاتی ہیں ان کو قبول کیا ہے۔ لہذا یہ اس سلسلے میں پائی جانے والی روایتیں قابل قبول ہیں۔ آج کی رات جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی رات ہے، قبرستان جا کر اپنی دعاؤں اپنے مفاد پائے ہوئے لوگوں کے لیے خصوصیت سے دعا کرنے کی رات ہے۔
شب برات کی جو اہمیت ہم اپنے انڈیا پاکستان میں جانتے بوجھتے رہے ہیں وہ اس کی اہمیت ویسی ہی ہے. صرف اس میں جو خرافات اور بدعات اور پٹاخے اور یہ روشنی کرنا دوسری قسم کی ایسی چیزیں جو ایڈ ہو گئی لوگوں کی طرف سے, اس سے تو احتیاط کرنا چاہیے. وہاں کے علماء بھی احتیاط کیوں بتاتے ہیں, ہر جگہ کے جو بھی عالم ہوں گے وہ احتیاط کیوں بتائیں گے. بقیہ انتہا پسندی لوگوں میں جو آ جاتی ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اس میں ہر قسم کی خرافات کو جائز قرار دیتے ہیں, وہ بھی صحیح نہیں. اور بعض لوگ وہ ہیں جو بالکل ہی اس کا انکار کر کے اس کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں. اس کی اہمیت بھی ختم نہیں کرتے بلکہ بعد آج کی رات میں کسی بھی قسم کے عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں. وہ بھی جاہلوں کا ہی گروپ ہے. جاہل دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کائنڈ وہ ہوتی ہے, ایک کائنڈ وہ ہوتی ہے. ویسی بات نہیں ہے. جتنی بات روایتوں میں جس حیثیت سے آئی ہے اس کو مان لینا چاہیے, اس کو وہ مقام دینا چاہیے. ہمارے علماء کرام نے, بزرگوں نے آج کی رات کے بارے میں جو آئی ہے روایتیں ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج خصوصیت سے نزول فرماتے ہیں آسمان اول پر. ہر رات میں تو نصف شب میں آتے ہیں, آخری نصف شب کے بعد آخری شب کے اندر آسمان اول پر اللہ تعالیٰ خاص رحمت نازل فرماتے ہیں. اور جو مبارک راتیں ہیں ان جن کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے اس میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے, جب سے اللہ کی خاص رحمت شروع ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے کہ ابتدائی رات میں ہی آ جانے کا, تو وہ بھی ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت فرماتے ہیں. عربوں میں جو قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلب کے نام سے تھا. سب سے زیادہ بکریاں وہ پالتے تھے. ریوڑ کے پاس ہزاروں کی بکریاں ہوتے تھے. تو سب سے زیادہ بکریوں کے رکھنے والا جو قبیلہ تھا اس کو بنو کلب کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ پاک اتنی رحمت فرماتے ہیں کہ بنو کلب والوں کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی بقدر انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے. بھائی جب روایت میں یہ مضمون ہے تو ہم کو آپ کو لینے میں کیا حرج ہے, قابل قبول روایتیں ہیں. فضائل والی جو روایتیں ہوتی ہیں اس میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے محدثین ہیں نا مشہور, یہ لوگ فضائل کو فوکس کم کرتے تھے. ان کے پاس مسائل ہوتے تھے. اصل میں لائن دو ہے علم کی, ایک فضائل والی لائن ہے اور ایک مسائل والی لائن ہے. جو مسائل والی ہے وہ خود ہی بہت ڈیٹیل ہے, بہت تفصیل طلب ہوتی ہے. تو چونکہ مسئلے اصل چیز ہوتے ہیں, عمل کرنے کے طریقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ عمل کی باریکی سے تعلق رکھتے ہیں, تو محدثین ایسی حدیثوں کو زیادہ فوکس کرتے تھے کہ ان کی تنقید کر لیں, ان کی صنعت کو چھانٹ لیں, ان کو منتخب کر لیں. فضائل بھی ذکر کرتے ہیں یہ محدثین لیکن بہت کم. اصل فوکس ان کا جو ہوتا ہے وہ مسائل کا. تو فضائل والی حدیثوں پر زیادہ محدثین نے اتنا یہ محدثین جو مشہور ہیں, بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی ہے, ابو داؤد ہے, نسائی ہے, فلاں فلاں جو مشہور ہیں, ان میں نہیں ہوتا. دوسری کتابوں میں ہوتی ہیں وہ. اور وہ دوسری کتاب والوں کے پاس نوعیت یہ ہوتی ہے کہ تنقید وغیرہ کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ان لوگوں کا تھا. تو ان کے اعتبار سے ان حدیثوں پر ضعیف ہونے کا حکم آ جاتا ہے. تو بعض صحیح بھی ہوتی ہیں, بعض ضعیف بھی ہوتی ہیں. کسی کتاب میں وہی حدیث صحیح ہے, کسی کتاب میں وہی حدیث ضعیف ہے. کیونکہ صحیح ضعیف بیچ والے آدمیوں کے اعتبار سے نام بنتا ہے. اور جیسا کہ میں جمعہ کے خطبوں میں عام طور پر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ جس حدیث کو ضعیف کہے کوئی بھی, اس میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوتا محدثین میں علماء میں سے جو یہ کہتا ہو کہ یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے. ضعیف حدیث کے بارے میں کسی محدث نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ یوں کہے کہ یہ حضور کا ارشاد نہیں ہوتا. انکار نہیں کر سکتا کوئی کہ نہیں ہے وہ. تو جب اس میں یہ بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے, آپ تک پہنچنے میں کمی کمزوری آ گئی ہے, اس کے اعتبار سے اس کے نام ضعیف رکھا گیا ہے. بھائی جو حضور کا ارشاد ہے وہ تو حضور کا ارشاد ہے. جو حضور کا ارشاد ہے وہ تو ہے, انکار تو نہیں کر رہے نا کہ وہ حضور کا ارشاد نہیں ہوتا. موضوع حدیث میں انکار ہوتا ہے کہ حضور کی طرف نسبت غلط ہے اس کی, اس کا نام حدیث موضوع ہے. ضعیف حدیث جس کو کہتے ہیں اس میں انکار حضور کی طرف نہیں ہوتا, حضور سے اس کی نسبت جو کی جاتی ہے اس میں انکار نہیں پایا جاتا, اقرار پایا جاتا ہے. یہ حضور ہی کا ارشاد ہے. ہمارے لیے یہ بات بہت ہے کہ جب یہ حضور کا ارشاد ہے. مسئلوں کے اعتبار سے جو ان کی سند میں اور رجال میں اور لوگوں کے راستے میں جو لوگ ہیں ان کے اعتبار سے جو فرق پڑتا ہے, اس لیے حدیثوں کے اوپر ویسے احکام لگ جاتے ہیں. خیر یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو اس طرح کے فضائل والی روایتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں, بعض لوگ اس کو اگنور کرنا چاہتے ہیں یا اس کو جو ہے ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کی ویلیو امت مسلمہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں, گرانا چاہتے ہیں.
اور پہلے ہی امت دوسرے اعمال میں کوتاہی کر رہی ہے تو موقعوں سے فائدہ اٹھانے کا جو چانس ہوتا ہے وہ بھی کھونے لگتی ہے. تو یہ بات ہے کہ امت میں اس طریقے سے غفلت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ روایتیں قابل قبول ہیں، ان پر عمل کیا جائے گا. تو آج کی رات میرے بزرگوں اور میری بہنوں یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آج کی رات تو قسمت کی رات ہے، اور قسمت کتنی رسکی چیز ہے آپ کو پتا ہے، اور کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے آپ کو اندازہ ہے. ساری کائنات جو ہے کچھ بھی کسی کے ساتھ ہو تو بولیں گے بھائی تیری قسمت میں ایسا تھا. مگر آج کی رات وہ ہے جو قسمت بنانے والے کو منانے کا ہے، جس کے ہاتھ میں قسمت ہے، جس کے ہاتھ میں تقدیر ہے، جو قسمت کا مالک ہے، جو قسمت کو چینج کر سکتا ہے، جو قسمت کو تبدیل کر سکتا ہے. آج کی رات اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. تو آپ کہیں کہ یا پروردگار اے رب العالمین میرے ساتھ یہ فرما دے وہ فرما دے، کیا پتا وہ کس کی سن لے اور کس کی قسمت میں کہاں کیا تبدیلی فرما دے. قسمت اللہ پر تو حاکم نہیں ہے نا، اللہ قسمت پر حاکم ہے. قسمت اللہ پر حکمرانی نہیں کرتی کہ بس میری یہ قسمت ہے لہذا آپ پابند ہیں اس طرح کرنے کے. اللہ حاکم ہے قسمت کا، اللہ ہی قسمت بناتا ہے. تو آج کی رات میں جو توجہ دلائی جاتی ہے امت مسلمہ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، وہ اس وجہ سے ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، ان کی رحمت مانگیں. اور اللہ پاک میرے دوستوں کب کس کے ہاتھ میں کیا فیصلہ فرما دے کچھ پتہ نہیں چلتا. جبکہ قسمت خود دو قسم کی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا. ایک قسمت معلق کہلاتی ہے اور ایک قسمت مبرم کہلاتی ہے. یہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں. قسمت معلق اس کو کہتے ہیں کہ کچھ قسمتیں بعض شرائط کے ساتھ میں ہوتی ہیں، کچھ قسمتیں کچھ تقدیریں بعض ریکوائر کے ساتھ اور بعض چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ایک مثال سے میں آپ کو عرض کروں گا اس کو. جیسے بعض قسمت ایسی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے گا تو اس کی روزی میں اضافہ ہوگا. جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی اور روزی میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے نا. اب اگر سلوک کرے گا تو اضافہ ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. یہ قسمت معلق کہلاتی ہے، لٹکی ہوئی ہے. پاسبلٹی اس میں ہے کہ وہ آگے بھی جا سکتی ہے پیچھے بھی جا سکتی ہے، اللہ ہی نے بنائی ہے وہ. اور ایسی بہت چیزوں میں ہوتا ہے. توبہ کرے گا تو اس کے حالات یہ رہیں گے، نہیں کرے گا تو اس کے حالات یہ رہیں گے. اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ حالات ہوں گے، نہیں کرے گا تو یہ ہوں گے. نماز پڑھنے لگے گا تو اس کے حالات ایسے رہیں گے، نماز نہیں پڑھنے لگے گا تو اس کے حالات ایسے ہوں گے. سود میں انوالو ہوگا تو اس کے حالات یہ رہیں گے، سود سے توبہ کر لے گا تو اس کے حالات یہ رہیں گے. اس کو قسمت معلق بولتے ہیں. اور ایسی بہت سی چیزوں میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ سود سے انوالو ہونے والا بندہ اگر صرف سود سے اپنے کو فارغ کر لے پھر اپنے حالات دیکھ لیں. جو بھی آدمی سود میں ربا میں انوالو ہے، کیونکہ مسلمان کو یہ سود نہیں کرتی، مسلمان اس کو ہضم نہیں کر سکتا، غیر مسلم کو ہضم ہو جاتی ہوں. اور ہضم اس طرح سے ہوتی ہے وہ کہ اس کی بدہضمی پوری وہاں نکلنے والی ہے آخرت میں. ہضم تو کسی کو بھی نہیں ہوتی وہ، لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہونے والا ہے اس کے لیے. تو دنیا میں ایسا لگتا ہے جیسے پلٹ گئی اور اس کو رات آ گئی، ایسا لگتا ہے. مگر مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ دکھا دیتے ہیں کہ دنیا میں تجھے ربا اور سود اور انٹرسٹ یہ رات ہی نہیں آ سکتا. ہمارے پاس شریعہ بورڈ میں جو کیسز آتے ہیں ان میں جو دعاؤں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مقدمات کے لیے، بیماریوں کے لیے، اولاد پر اثرات کے لیے، اولاد کے نافرمان ہو جانے کے، بچوں کے ساتھ فسق و فجور کے، بچوں کے ساتھ ادھر ادھر ہو جانے کے جو واقعات پیش آتے ہیں، جہاں اور چیزوں کا مشورہ ہم لوگ اپنے تجربے سے دیتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم انٹرسٹ میں انوالو ہو کیا. اور آج تک شاید ایک کیس بھی ایسا نہیں آیا کہ جو اپنے اولاد کے بارے میں یا کسی اور معاملے میں زیادہ پریشان ہے اور انٹرسٹ میں انوالو نہیں ہے. اور جس کو توبہ کی تلقین کی گئی ہے اس نے توبہ کی، 1 سال کے بعد اس نے رپورٹ دی کہ میرے حالات میں اللہ نے غیر معمولی تبدیلی کر دی. یہ اللہ کا نظام ہے کہ مسلمان کو یہ چیز نہیں سوٹ کرتی ہے، اس کو اسے نکل جانا پڑتا. یہ قسمتیں معلقہ کہلاتی ہیں. ایسا کرو گے تو ایسا کر دیں گے اللہ، ایسا کرو گے تو ایسا کر دیں گے اللہ. ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، قسمت مبرم. قسمت مبرم اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محیط علم ہے، پورا علم ہے جو گھیرا ہوا ہے،
اور ان کا علم فیوچر اور پاس سب کو ہے. آئندہ جو ہونے والا ہے اس کو بھی ہے، پیچھے جو تھا وہ بھی. ان کے پاس ماضی حال مستقبل کی تقسیم نہیں ہوتی اللہ کے علم میں. تو اس لیے یہ ان کو بالآخر معلوم رہتا ہے کہ یہ بندہ آخر میں کرنے والا کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنی روزی میں برکت کرا لینے والا ہے، یا ماں باپ کو نافرمان ناراض کر کے ناخوش کر کے ان کی خدمت نہیں کر کے روزی سے محروم رہنے والا ہے. یہ اللہ کے علم میں الگ سے رہتا ہے. حالات لوگوں کے الگ بنائے جاتے ہیں، اور علم مبارک جو اللہ پاک کا ہے جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے. اللہ کو اینڈ میں یہ بھی بات معلوم ہے کہ بالآخر اس بندے کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. یہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے والا ہے، اس کے بیچ میں یہ صلاحیت ہے، یہ توبہ کرے گا، یہ ہمت سے کام لے گا، یہ صحیح ہو جائے گا، اور بالآخر اس کی روزی میں بھی اضافہ ہونے والا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہونے والا ہے. یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے. نہیں ہونے والا ہے تو بھی معلوم ہوتا ہے. اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، قسمت مبرم کہتے ہیں اس کو. اور حالات کے اعتبار سے جو ہوتا ہے وہ تقدیر معلق ہے، وہ قسمت معلق ہے. تو آج قسمتوں کا فیصلہ ہونے کا دن ہوتا ہے، قسمت مقرر ہونے کا دن ہے، قسمت کی تنفیذ کا دن ہے، نافذ کرنے کا. قسمت فرشتوں کے حوالے کیے جانے کا دن ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اور ایمان بالملائکہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب فرشتوں کا جتنا نظام ہے وہ پورے نظام پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ پاک نے جس کا جیسا سیٹ اپ فرمایا ہے فرشتوں کے ساتھ ویسا ہے. اللہ محدود فرشتوں کی گن تعداد ہے اور وہ کاموں پہ لگے ہوئے ہیں مستقل الگ الگ. خود ہمارے ساتھ بے حساب فرشتے ہوتے ہیں. ہر روز صبح میں 10 فرشتے انسان کی نگرانی کرتے ہیں، رات میں 10 فرشتے انسان کی نگرانی کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے انسان کی نگرانی نہ کروائیں تو جنات اور شیاطین تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی انسان کو ابن آدم کو زندہ رہنے نہ دیں. 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا انسان کا بچہ اگر فرشتوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت نہیں کروائے. اور یہ حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ کا تکوینی ہوتا ہے. کافر کی بھی کرتے ہیں، مومن کی بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کافر اگر جی رہا ہے تو فرشتوں کے نظام کے تحت نہیں جی رہا، وہ تو فرشتوں کے نظام کے تحت وہ بھی جیتا ہے. نہیں آ رہا تو نمبر اگر ہو تو بتا سکتے ہیں، تو مشکل ہے. کوئی کاغذ پہ جو ہے نمبر نکال کے واپس لگا دیں تو انشاءاللہ پھر وہ نکل جائیں گے جن کو نکالنا ہے. 2-3 گاڑیاں نکلنی ہے ایک ساتھ. وہ تو لمبا ہوگا، کیسے ہوگا؟ نمبر لے کر آؤ، یا پھر اس کو پیچھے سے نہیں پلٹا دے سکتے، ادھر سے پیچھے سے نکلوا دو. نہیں پیچھے سے نکلوا دو، آگے سے بڑھانے کے بجائے پیچھے سے نکلوا دیتے ہو، پیچھے سے نکلوا. تو اس لیے میرے بزرگوں جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات کو بہت مبارک و برکت والی بنایا ہے. قرآن پاک میں خود یہ ہے کہ ہم نے اس کو مبارک برکت والی رات میں نازل کیا ہے. تو شب قدر میں ایک نزول ہوا ہے وہ الگ نوعیت کا ہوتا ہے، اس میں ایک نزول ہوا ہے وہ الگ نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس میں احکام نافذ ہوتے ہیں، احکام نازل ہوتے ہیں. تو اس کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک رحمتا من عندک. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ پاک نے اپنی طرف سے فیصلے فرمائے ہیں اور اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر امر کے. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں. حکمت والا کام اللہ نے اس لیے بتایا کہ اللہ کے کوئی کام میں بے حکمتی نہیں ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ رب العزت کا. تو جتنے حالات ہمارے ساتھ آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہی ہوں گے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اب اگر بندہ اللہ کی مدد مانگتا ہے تو پھر اس میں مدد شامل کی جاتی ہے اس فیصلے میں بھی جو اگرچہ ہمارے اگینسٹ میں بھی رہا، سزا کے لیے تھا، تنبیہ کے لیے تھا، درجہ بڑھانے کے لیے تھا، آزمائش کے لیے تھا، کوئی بھی حکم تھا، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے دعا کرنے سے. اس لیے دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، صدقے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی بھی بلا اور مصیبت صدقے کو اوورٹیک نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے نے پہلے صدقہ کیا ہوا ہے اور کوئی مصیبت آ رہی ہے آگے نہیں جا سکتی، وہ آڑ بن جاتی ہے اس کے لیے. اللہ نے صدقے کے اندر بڑا پاور رکھا ہے. اب میں کوئی تشکیل نہیں کروں گا آپ کی، نہ اس مضمون کو سنانا مقصود ہے. اور جب یہ مضمون آئے گا تو ایک دوسری حیثیت سے اس کی حیثیت دوسری ہے بالکل. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ بلاؤں اور مصیبتوں کے ٹالنے میں
اور بچانے میں، حفاظت میں بڑا اس کو دخل دیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار، آپ نے اتنے عظیم الشان شامخوار پہاڑ بنائے ہیں، جو لوگ پہاڑوں کی دنیا میں کبھی سیر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا پہاڑیاں ہیں، کیا بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، جن کی وسعتوں کو دیکھ کے آدمی کو ہیبت ہونے لگتی ہے۔ بعض مرتبہ جب پہاڑستان میں کسی کا سفر ہوا ہو تو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے، تو فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے اس کے نظام کو دیکھ کر کہ کیسے بڑے بڑے پہاڑ آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں، کیا آپ نے اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جی ہاں پیدا کی ہے، اور فرمایا لوہا اس سے زیادہ طاقتور پیدا کیا ہے، پہاڑوں کو چکنا چور کر دیتا ہے، ریزہ ریزہ بنا دیتا ہے لوہا۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار آپ نے لوہے سے کوئی زیادہ طاقتور پیدا کی؟ تو کہا کہ ہاں پیدا کی ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا آگ ہے کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، جلا دیتی، گلا دیتی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ نے آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں پیدا کی ہے، پانی پیدا کیا ہے، آگ سے بھی زیادہ پاورفل ہے، وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ صاحب پانی سے بھی کوئی زیادہ پاورفل آپ نے چیز پیدا کی ہے؟ تو فرمایا ہاں ہوا ہے کہ وہ ہوا پانی کو بھی اڑا ڈالتی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ آپ نے ہوا سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا کہ ہاں پیدا کی ہے، بندے مومن کا صدقہ وہ ہوا سے زیادہ پاورفل ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے، صدقے کے ذریعے سے مصیبتیں آگے آ نہیں سکتی، پیچھے واپس ہو جاتی ہیں، لوٹ جایا کرتی ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دعا کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، خدمت کے ذریعے سے، ماں باپ کو خوش کرنے کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، دین سیکھنے سکھانے کے ذریعے سے بے شمار اسباب اللہ نے اس امت مرحومہ کے لیے، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بنایا ہے۔ ایک اسباب کا سلسلہ ہے کہ تو ایسی کامیابی لیتا تو یوں لے لے، اس طرح سے کامیابی حاصل کر لے، اس طرح سے کامیابی حاصل کر لے، اس طرح سے اپنا مرتبہ بڑا بنا لے، کیونکہ عمر ہماری چھوٹی ہے اور حق تعالیٰ شان نے حضور کے طفیل میں ہم سے یہ چاہا ہے، ہمارے بارے میں یہ چاہا ہے کہ کل قیامت میں کسی نبی کی امت سے یہ امت پیچھے نہ رہے، مرتبے کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے۔ اور پچھلے نبیوں کے اندر ان کی جو امتیں تھیں وہ 1000 سال کی، 1200 سال کی، 1500 سال کی عمریں تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر خود آپ اندازہ کر لیجئے کہ خود انہوں نے 950 سال تو تبلیغ کی، تبلیغ کے بعد بھی کافی عرصے تک حیات رہے، تبلیغ شروع کرنے سے پہلے بھی کافی عرصے تک صحیح تھے، اور کتنا لمبا ٹائم انہوں نے گزارا اس کے بعد 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال کوئی معمولی چیز تھی اس زمانے میں۔ ایک آدمی کو کچا مکان 4 مرتبہ 5 مرتبہ بنانا پڑتا تھا اپنی عمر میں۔ ایک مکان جو 3 4 100 سال چلنے والا ہوتا ہے مٹی کا، وہ 4 5 مرتبہ بنانا پڑتا تھا، تبھی لوگوں نے پہاڑوں میں بنانا شروع کیا تھا۔ اب حضور یہ چاہتے ہیں کہ یہ 60 سال، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 60 سال عمر پانے والا بندہ آگے نکل جائے تاکہ حضور کی امت چھوٹے درجے کی نہ رہے۔ اس کے لیے سورسز بنائے ہیں اللہ نے، مینس بنائے ہیں، ذرائع بنائے کہ تم کوشش کرو اور کوشش کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ اسی لیے رمضان کی فضیلت ہے، اسی لیے شب قدر کی فضیلت ہے، اسی لیے شب برات کی فضیلت ہے، اور اسی لیے جگہ کی فضیلت ہے، اعمال کے اعتبار سے وقت کی فضیلت ہے، اعمال کی نوعیتوں کی فضیلت ہے۔ اعمال بھی دیے، اعمال کے مینس اور اسباب بھی دیے کہ تم چاہے خود عمل کرو چاہے سبب بن جاؤ، دونوں کا ثواب برابر دے دوں گا۔ عجیب بات ہے، ایک نظام ہے اللہ کا کہ تم کرنا ہو تم کر لو، تم نہیں کر سکتے تو تم ذریعہ بن جاؤ، تو جس نے کیا اس کو اتنا ہی ثواب دوں گا، جو ذریعہ بنا اس کو بھی اتنا ہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہمارے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اس لیے آج کی جو مبارک رات ہے میرے دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، یہ رات خصوصیت سے ایک اعتبار سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینے کی ہے، رمضان کے واسطے بھی۔ اصل میں یہ رمضان کی تیاری کی بگننگ ہے، اسٹارٹنگ ہے۔ بھائی 15 شعبان آ گئی، 15 دن میں رمضان آنے والا ہے، ابھی سے اپنا دماغ صحیح کر لو، توبہ اللہ کر لو، اللہ سے مانگ لو، توفیق مانگ لو، اللہ سے اپنی قسمت منوا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر منگوا لو، رمضان میں پہنچنے کی، رمضان کے اعمال میں شریک ہونے کی، رمضان کی خیرات میں حصہ لینے کی، رمضان کی تراویح میں حصہ لینے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے، جو اعمال کی لائن ہے پوری رمضان کی، خاص جو سیزن ہے عمل کا ایک اعتبار سے، سال بھر کا سیزن ہوتا ہے وہ، تو وہ سیزن کی بھی اور اس کے بعد کے سلسلے کا ایک اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے توبہ کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنے کے اعتبار سے اور اپنے حالات کو صحیح کروانے کے اعتبار سے آج کی رات کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج ہم اپنے ذاتی حالات میں کتنے الجھے ہوئے ہیں، ہر گھر حالات کے اعتبار سے پریشان ہے، شاید ہی کوئی اللہ ماشاء اللہ
लाखों घरों में एक आध घर होगा जिसके लफ्ज पर आप हाथ रखेंगे तो बोलेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने अच्छे से अच्छे आदमी के ऊपर आप हाथ रखिए, अब उसके अंदर की दास्तान सुनने जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना दुखी है इंसान। आज मुसलमान बहुत दुखी, और आलम के एतबार से, पूरे मजमूए के एतबार से उम्मत मुस्लिमा तो जितनी दुखिया है उसका अंदाजा नहीं दिया जा सकता। शायद कभी तारीख में इतनी दुख पहुंचा उम्मत मुस्लिमा। गुजरे हैं ऐसे अदवार मुसलमानों पर, लेकिन मौजूदा दौर पूरी उम्मत मुस्लिमा पर, उनके ऊपर ज्यादतियां, उन पर जुल्म, उनका कत्ल, उनके खून का बहना, उनके बच्चों का बेवा होना, उनकी औरतों का उनके बच्चों का यतीम होना और उनकी औरतों का बेवा हो जाना, उनका घरों से निकाल दिया जाना, घरों से बेघर हो जाना, उनका रिफ्यूजीज बन जाना, खुले साहिबान के अंदर आ जाना, चाहे वो औरतें हों चाहे वो बच्चे हों। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है देख लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि मुसलमानों को मारने के लिए और मुसलमानों को लूटने के लिए उम्मतें आपस में ऐसे दावत देंगी जैसे तुम वलीमे की दावत एक दूसरे को देते हो। इज्तिमाई तौर पर कई मुमालिक मिलकर मुसलमानों को मारने की तदबीर करेंगे और सब शेयर लेंगे, सब शेयर करेंगे उसमें। ठीक है, हम भी आ रहे हैं, हम भी देते हैं हिस्सा, हम भी शेयर करते हैं, हम भी शेयर करते हैं। इसकी खबर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1500 साल पहले दे दी। अब फरमाया कि तदा अलैकुमुल उमम, उम्मतें तुम पर एक दूसरे को बुलाएंगी, आओ ये लूट लो, खा लो, आ जाओ इनको लूटें, आ जाओ। नंबर है 3 गाड़ियां हैं। ओकिया लाइसेंस प्लेट 7107185, कैमरी टोयोटा 6593018 वाइट, और कैमरी गोल्डन टोयोटा 1396308। ये 3 गाड़ियां रास्ते से हटा लीजिए। कुछ लोग जाना चाहते हैं तो उनको तकलीफ से बचा देंगे आप। जिनकी भी हो बराए मेहरबानी इन गाड़ियों को हटा लें, फिर आ जाएं। ये नहीं कि उधर से ही निकल जाएं। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा मेरे दोस्तों बहुत ही दुख के हाल से गुजर रही है। अल्लाह पाक सब पर रहम फरमा दे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि आपको पूरी उम्मत का गम होना चाहिए, पूरी उम्मत की हिदायत का गम हो, पूरी उम्मत के जहन्नम से बचने का भी गम हो, पूरी उम्मत इस दुनिया के अंदर जिन मसाइब और परेशानियों में हो उन परेशानियों के दूर होने का, उन परेशानियों का भी गम हो, और फिक्र हो कि वो परेशानियां उस उम्मत मुस्लिमा से दूर हों। हत्ता कि यहाँ तक किताबों में मिलता है कि जो आदमी के दिल में अल्लाह पाक उम्मत की इतनी हमदर्दी दे दे, पूरे मुसलमानों की, पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों की हमदर्दी इतनी किसी के दिल में आ जाए कि 10 मरतबा उसकी जुबान से उम्मत मुस्लिमा के लिए रहम की दुआ निकले और उम्मत से गम और परेशानी के दूर होने की दुआ निकले, तो अल्लाह पाक उसको विलायत दे देता है, उसको अपने औलिया में शामिल फरमा लेता है कि ये मेरे मखलूक पर रहम करने वाला है, ये मेरे मखलूक से हमदर्दी करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से, किन किन ममालिक में किन किन हालात से, मीडिया कुछ आपको कवरेज तो पूरा नहीं देता मगर कुछ न कुछ तो बहरहाल आपको हिंट्स मिल ही जाते हैं। पता ही चल जाता है कि अगर वो 10 पैसे बता रहा है तो इसमें 100 पैसे तो है ही बराबर। ये उन लोगों का एक आम मिजाज है कवरेज का कि आपको हमें खुद ही मल्टीपल कर लेना पड़ता है कि अगर वो 10 को बताएं तो 100 का हिसाब आपको रखना ही पड़ता है, 100 को बताएं तो 1000 का हिसाब आपको रखना ही पड़ता है। 4-5 दिन तक ये बोलते हैं कि 5 मरे, 6 मरे, 10 मरे, 8 मरे, अचानक 15 दिन के बाद हिसाब देते हैं कि 1000 को मारा अब तक। वो 5 दिन का हिसाब करते हैं तो 50 ही बनते हैं, वो अब 1000 कैसे हो गई है। होता असल कवरेज इसी टाइप का है दुनिया के अंदर। तो असल ये है मेरे दोस्तों, इस वक्त मुसलमानों पर जो मजालिम हैं, मुसलमान जिस गम के पहाड़ों में डूबा हुआ है और मुसलमान जिस तरह के हालात से दो चार है, उसकी भी अल्लाह तबारक व तआला से भीख मांगी जाए कि परवरदिगार आप इन पर रहम फरमा दीजिए, आप इन पर फजल फरमा दीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला उन पर जुल्म नहीं फरमा रहा। हालात ही मुसलमान के ऐसे हो गए, वो नमाज का वैसा हो गया सुस्त, रोजे में वैसे सुस्त हो गया, दीनदारी में वैसे सुस्त हो गया, नबी की मुआफकत में वैसे सुस्त हो गया, उसको किसी चीज से उतना बैर नहीं जितना नबी की सुन्नत से बैर है। उसको किसी चीज को इतना हीट नहीं करता, उतनी नफरत नहीं करता जितने प्यारे नबी अल्लाह के जो सबसे बरगुज़ीदा पैगंबर है अल्लाह के हबीब, उनकी सुन्नत से उसको नफरत और हीट है। किसी चीज को उतना हीट नहीं करेगा। जो उम्मत मुस्लिमा का हाल, खाने में कोई एहतियात नहीं, पहनने में कोई एहतियात नहीं, रहने सहने में कोई एहतियात नहीं, शादी ब्याह में कोई एहतियात नहीं, कमाने में कोई एहतियात नहीं, बस जैसे काफिर जीता है वैसे ये जी रहा। तो फिर तो पिटाई तो होगी, हालात तो आएंगे। ये नहीं होता कि जिन पर पिटाई हो रही है वो ऐसे हालात के हैं, होता यह है कि फिर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है।
اچھوں کے ساتھ برے بھی پس جاتے ہیں, بروں کے ساتھ اچھے بھی پس جاتے ہیں. اجتماعی حالات جو ہوتے ہیں وہ اجتماعی اعتبار سے ہوتے ہیں. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے دوستوں کہ اپنی ذمہ داری کے اندر کوتاہی کر دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. یہ حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرو گے, بالخصوص دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری میں اگر تم لوگ کوتاہی کرو گے تو دشمن تم پر مسلط ہوگا, اور اس وقت تک مسلط رہے گا جب تک تم اپنی کوتاہی سے باز نہیں آؤ گے. اب دشمن کو کیا بولیں, ہم اپنے کو ہی بولنا ہے, کسی اور کا کیا گلا کریں بھائی, اس کو تو مسلط کیا گیا ہے, وہ تو کسی اور کی طرف سے لادا گیا ہے سر پہ. شکوہ اپنے یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے حالات, اور ظاہر ہے کہ اپنے حالات کی اصلاح جبھی ہوگی جب دین کا شعور ہوگا, دین کی طلب ہوگی, دین کی عظمت دلوں میں ہوگی. اور دین کی طلب, دین کی عظمت محنت چاہتی ہے, نالج چاہتی ہے, ان کو علم بھی دینا پڑتا ہے, ان کو انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے, ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے, ان کا ذہن بنانا پڑتا ہے, ان کی طبیعتوں کو آمادہ کرنا پڑتا ہے, ان کو مجاہدے میں لانا پڑتا ہے عمل کے. یہ امت مسلمہ ان سارے کاموں کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دی, اور اس نے ایسے کھانے کمانے میں اور بیوی بچوں کے پالنے میں دلچسپی لینا شروع کر دی جیسے وہ آدمی لیتا ہے جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے, جو مانتا ہی نہیں اللہ کو, جو مانتا ہی نہیں آخرت کو, جو مانتا ہی نہیں جنت و جہنم کو. جیسے اس کا ایٹیٹیوڈ اور اعمال ہوتے ہیں ویسے اس مسلمان کا بھی ہو گیا جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. دونوں کے پروگراموں میں, دونوں کے کمانے کھانے کے انداز میں, دونوں کے لیونگ اسٹائل میں کوئی فرق نہیں رہا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں اس کو بچانا بھی چاہتے ہیں تو دنیا میں اس کی پٹائی کروا دیتے ہیں. مگر ہے بہرحال پریشانی کی چیز. اور یہ بھی ہے کہ ہر جگہ جہاں پریشانی آ رہی ہو ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں بدعملیوں اور بددینی کی وجہ سے آ رہی ہو. یہ بھی بات سمجھنے کی ہے. ٹاپک تو دوسرا ہو جائے گا لیکن چونکہ غلط فہمی آ سکتی ہے اس میں بتا دے رہا ہوں. جہاں جتنا زیادہ دینداری ہوگی وہ اتنے زیادہ حالات میں بھی ڈال دیا جاتا ہے. یہ بھی حدیث میں, یہ بھی حدیث شریف میں, یبتلی الرجل بقدر دینہ, جتنا دین آدمی کا ہوگا اس کے اعتبار سے آزمائشیں آ جائیں گی. ان کا فی دینہ صلبۃ اشتد بلاؤہ وان کان فی دینہ خفۃ خفت بلاؤہ. اگر دین میں مضبوطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں بھی سختی کر دی جاتی ہے, کیونکہ جتنی آزمائش آئے گی جنت کے مرتبے اتنے ہوں گے. دین مضبوط ہے کمال لے گا, اور اگر آزمائش کے قابل بندہ نہیں ہوتا تو حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ڈالتے ہیں جتنا وہ افورڈ کر سکے, جس کو وہ برداشت کر سکے. تو نظام ہے الگ الگ وہ اللہ پاک کے. غرض میں یہ اس پر کہنے لگا میرے دوستوں کہ آج پوری امت مسلمہ کا غم بھی اپنے دل کے اندر لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ روزانہ دعا کرے آدمی, فکر کرے ان کے لیے کہ یا اللہ کچھ راستہ پیدا کر دیجئے, کچھ حل نکال دیجئے. کب تک یہ لوگ قتل کیے جاتے ہیں, مارے جاتے رہیں گے؟ کب تک ان لوگوں کو ریفیوجیز بنایا جاتا رہے گا؟ کب تک یہ بیوائیں آہ میں اپنی زندگی گزاریں گی؟ اور یتیم بچوں کی پکار, چیخ اور چلانا اور ان کا بھوک سے بلکنا, پیاس سے بلکنا, یہ جو ہے آسمانوں کو پھاڑتا ہے اور بادلوں کے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن یہ کہ امت مسلمہ کے دوسرے افراد کو جب فکر نہیں ہے تو اللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے نے اس موقع پر کیا کیا, کتنی ہمدردی اس کے دل کے اندر آئی ہے. آزمائش کا نظام ہے یہاں پر. اور پھر اپنے حالات جو ہے میرے دوستوں, تو اپنے حالات ہیں ذاتی ہر ایک کے, تو ذاتی حالات کی درستگی کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کی حالات کی درستگی کے لیے بھی اپنے سے جتنا مانگنا ہے مانگے آدمی, جتنی کوشش کرنا ہے کرے. جو فزیکلی کر سکتا ہے, جو مال سے کر سکتا ہے, جو مانگ سکتا ہے اتنی کرنا ہے, اسی کا وہ مکلف ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بعض مرتبہ ایسے آدمی کی دعا قبول کر لی جاتی ہے بڑے پورے پبلک کے حق میں اور پورے انسانوں کے حق میں, پورے مسلمانوں کے حق میں, خود اس کے اپنے ذات کے حق میں, فیملی کے حق میں, کہ جس کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ بھی کوئی آدمی ہے جس کی دعا قبول کی جاتی ہو. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نیک لوگوں کے پاس جا کے دعا کرانا چاہیے, دعا ان کی قبول ہوتی ہے. یہ بات صحیح ہے, سنت بھی ہے یہ, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو برا ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. یہ نکال دینا اپنے ذہنوں سے کہ میں برا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہوگی. شیطان سے زیادہ برا کوئی نہیں, سارے قرآن پاک میں یہ شیطان سے زیادہ برا کوئی, اور دعا اس کی سب سے پہلے قبول ہوئی. جب اللہ سے اس نے کہا کہ پروردگار آپ رب انظرنی الی یوم یبعثون, یا اللہ اچھا مجھے آپ زندگی دے دیجیے قیامت تک, سارے مرتے رہیں گے لیکن میں نہ مروں. ایسی سب بڑی دعا کی. قال انک من المنظرین, فرمایا ٹھیک ہے تمہاری دعا مقبول. اور عین اس کنڈیشن میں اس کی دعا قبول ہو رہی جب ناراض ہیں اللہ سے, جب وہ اسی وقت اس نے نافرمانی کی ہوئی ہے, سجدے سے انکار کیا ہوا ہے, مردود ہونے کا اعلان اس کو ہوا ہے, دھتکارے جانے کا اعلان اس کو ہوا ہے کہ تو دھتکارا ہوا ہے میری رحمت سے. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے آپ زندگی دے دو قیامت تک کی. کہنے کہ ٹھیک ہے جا دے دیا, کر لے کیا کرتا ہے. کیسے وقت میں اس دعا قبول ہو رہی ہے.
یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے مردود ہونے سے پہلے مانگی تھی جب اس کی دعا قبول ہوئی تھی، نہیں، مردود ہونے کے بعد کی دعا ہے یہ اس کی. بھائی اللہ کا کرم ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو شیطان بنے بھی نہیں الحمدللہ. کیوں یہ سوچے کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی؟ حضور نے فرمایا کہ جب تک بندے کو اپنی دعا کے قبول کیے جانے کا یقین ہوتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں. اور جب بندے کو اپنے دعا کے قبول ہونے میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری کیا قبول کی جائے گی، میری کیا قبول کی جائے گی، تو کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے سے بدگمانی کرنا ہے تجھے تو ٹھیک ہے، تو بدگمانی کرتا رہے. ہماری دعاؤں کے قبول نہیں ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے کہ مانی جائے گی. یہ صحیح ہے کہ وہ ہمارے عملوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ ڈاؤٹ ہمیں آتا ہے، ہمارے عملوں کی کمزوری سے وہ ڈاؤٹ اور شک ہمارے اندر آتا ہے، لیکن نہیں لانا ہے وہ شک. یہ ہے کہ بھائی پالنے والا تو وہی ہے. دعا کا تعلق کس سے ہے؟ پرورش سے، ہماری حاجتوں سے. تو اب تک اگر ہم گنہگار کتنے ہی ہیں، ہماری جتنی ضرورتیں پوری ہوئی کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے پوری کی؟ پوری تو اللہ ہی نے کی ہے. اللہ ہی پوری کرتا ہے، اللہ ہی مدد فرماتا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ کسی اور نے ہمارا کام بنایا ہو. جتنے نوالے ہم نے بچپن سے اب تک کھائے ہیں اللہ کے کھلانے سے کھائے، جتنا کپڑا ہم نے پہنا ہے اللہ کے پہنانے سے پہنا ہے، جتنا بھی پہنا ہے، جتنے پینیز ہم کو ملے ہیں پیدا ہونے سے لے کے اب تک، چاہے کوئی ملینر ہو چاہے کوئی بلینر ہو، کچھ بھی ہو، ایک ایک پینی اس میں کی اللہ کے دینے سے ملی ہے. سب اللہ سے ملتا ہے. ہمارے پورے کام اللہ کی طرف سے بنے ہیں. جب نوکری ملی ہے اللہ نے بنائی ہے، جب شادی ہوئی اللہ نے کی ہے، جب اولاد ملی اللہ نے دی ہے. سارے چاہے کافر، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کافر اور مومن کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ ایک دوسرا سیٹ اپ ہے. کیونکہ ہم جو علماء کے پاس آنا جانا کم کرتے ہیں، دینی مضامین سنتے نہیں، تو پورا بیٹھتا نہیں چوکھٹے میں جا کے جو چیز جہاں بیٹھنے کی ہے. جو حالات والے نظام ہوتے ہیں، رحمانیت کا جو سسٹم ہے دنیاوی نعمتوں کا، اس کا تعلق ایمان اور بے ایمانی سے نہیں ہوتا. اس کے مقدرات الگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، الگ قسم کی تقدیر ہوتی ہے. ایمان کے ساتھ ریلیٹڈ احوال الگ ہوتے ہیں، وہ احوال والے الگ ہوتے ہیں. وہ اسی وجہ سے تقدیر الگ بنتی ہے کہ کیا کھائے گا، کہاں کتنے دن زندہ رہے گا، اور کب مرے گا، اور بالآخر جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا. یہ چار چیزیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب لکھ دی جاتی ہیں. فرغ ربکم من 4، تمہارا رب فارغ ہو جاتا ہے 4 باتوں سے جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. حدیث شریف میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنا ٹائم لے کے یہ جا رہا ہے دنیا میں، ہمیں نہیں پتا ہے، وہاں پہلے سے ڈیسائیڈ ہے. اور یہ بہت ہی عجیب و غریب نظام اللہ پاک کا. اور پتہ اس لیے نہیں دیا کہ پتہ دیں گے تو اور زیادہ سستی کریں گے، ابھی تو ہے نا ٹائم، باقی دیکھا جائے گا. مگر ہے اصل جیسا تب پتہ ہو. ہم اپنی پاکٹ میں سے پیسے نکال کے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم پاکٹ میں سے نکال کے خرچ کرتے رہیں گے تو پاکٹ میں الگ آتے رہیں گے. ایک ایسی پاکٹ ہمارے پاس ہے، اسی میں سے ہمیں خرچ کرنا ہے. اب ہم خرچ کیے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ کس دن ختم ہو جائیں گے وہ. تو عمر ہم اپنی پاکٹ میں لے کر آئے ہیں، 40 50 60 70 جو بھی لے کر آئے ہیں. اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون کتنے لے کر آئے ہیں، اور وہ خرچ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے جیسے جیسے آدمی کی زندگی بڑھتی رہتی ہے، دیکھنے میں آدمی بڑا ہوتا ہے لیکن زندگی اس کی کم ہوتی رہتی ہے. اور ہر قدم آدمی کا موت کی طرف جا رہا ہے، ہر قدم آدمی کا آخرت کی طرف جا رہا ہے. ہر دن دنیا سے آدمی آگے ہوتا ہے، آخرت سے آدمی سامنے ہوتا ہے. دنیا سے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے اور آخرت کے قریب پہنچ جاتا ہے. ہر دن ہر قدم ایسے ہی ہے اس کا. اللہ پاک نے تو بہت مختصر سا ٹائم میں کہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہوا ہے. تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ اصل اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے، اور حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اور مانگنے پر یقین ہونا کہ اللہ پاک ہماری بات قبول کرتے ہیں، ہماری حفاظت وہی کرتے ہیں، ہماری ربوبیت وہی کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو پرورش کا کام وہی فرماتے ہیں، ہمارے حالات وہی بناتے ہیں، وہی بنائیں گے. چاہے کوئی کسی کی طرف منسوخ کر لے، بناتے پھر بھی اللہ ہی ہے. کسی اور کی طرف منسوخ کرنا شرک کیوں ہے؟ شرک اسی لیے ہے کہ حق کے خلاف ہے، وہ بات حقیقت کے خلاف ہے. جو لوگ مورتی پوجتے ہیں، جو لوگ انڈیا کے ہیں، وہ اس مضمون کو جلدی سمجھ جائیں گے. کالی مورتی، گوری مورتی، اجنوال رام، لکشمن اور فلاں اور فلاں، یہ جتنے مورتیاں بنے ہوئے ہیں ہمارے آندھرا پردیش میں بہت بڑی مورتی ہے، بہت بڑا بت بنا ہوا ہے کالی مورتی کے نام سے. سارے کافر جو ہے نا وہاں جاتے ہیں اور اس کو لکشمی مورتی، پیسوں کی مورتی سمجھتے ہیں. سائنسداں، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے تاجر، فیکٹری کے مالک، کمپنیوں کے مالک، ملازمین، یہ سب پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے جاتے رہتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس پہ پیسے ڈالتے ہیں.
ہر سال اس میں سے بے حساب پیسہ نکلتا ہے. کئی یونیورسٹیاں خالی اس کے اوپر آنے والے چڑھاوے سے چل رہی ہیں. آپ اسے اندازہ لگا لیجیے, یونیورسٹیز چل رہی ہیں اس سے, اتنا خرچہ اس کے پاس آتا ہے. تو ان سے پوچھیے کہ بھائی کیوں کرتے ہو تم اتنا؟ تو کہہ رہے بھائی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری روزی کا دیوتا ہے, ہم پوجا کرتے ہیں تو ہمیں روزی ملتی ہے, اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس پہ چڑھاتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے, اضافہ ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کا ایکسپیرینس بھی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ صحیح ہے وہ بات؟ اگر صحیح ہے وہ بات تو پھر اپن بھی شروع کریں. وہ غلط بات ہے. وہ اس کی اپنی تھنکنگ ہے کہ میں پوجا کرتا ہوں تو اضافہ ہوتا ہے. اس کی اپنی تھنکنگ ہے, یہ اپنا سوچ رہا ہے کہ وہ مجھے دیتی. بھائی اس کو خود ہی نہیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے. انہیں اللہ اسماء سمیتموہا, وہ نام ہے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ناک پہ اس کے مکھی بیٹھ جائے تو وہ نہیں اڑا سکتی. اس کے سامنے کا میٹھا کوئی مکھی کھینچ کے لے جائے تو اس کو وہ نہیں چھڑا سکتی. اس پہ کوئی پیشاب کر دے تو اس پہ انہیں کچھ نہیں کر سکتی, ایکشن نہیں لے سکتی. اس پہ کوئی ہتھوڑا مار کے اس کا منڈا توڑ دے, اس کا اس کو کوئی آبجیکشن اس میں نہیں ہو سکتا. یہی تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تھا بتوں کو توڑ توڑ کے کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ دیکھو تم, میں ان کا سر توڑتا ہوں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور قرآن نے کہا یہ صرف محمود زباب اسے اللہ استنقذوہ من, اگر مکھی کوئی چیز کھینچ لیتی ہے تو نہیں بچا سکتے یہ. تو یہ ان کی اپنی تھاٹ ہے. ایسے ہماری اپنی ہے. اپنی غفلتوں کی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ یہ کام اس سے بنا, وہ کام اس سے بنا, وہ کام اس سے بنا, وہ کام اس سے بنا. کوئی کام کسی سے نہیں بنا, صرف ایک اللہ سے بنا. اللہ بناتا ہے سارے کام. اللہ ہی ہمارا رب ہے, اللہ ہی محافظ ہے. ابھی تک ہم اللہ ہی کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, اللہ کے بچانے سے بچے ہوئے ہیں. اور گنہگاروں پہ تو ان کی نظر بہت ہوتی ہے. نیک کو تو پتا ہی ہے نا کہ انہیں نیک ہے, سیدھے راستے پہ لڑکا لڑکا آ ہی جائے گا. بلکہ بچ پہ برے پر ان کو اور زیادہ مہربانی ہوتی ہے کہ میری شفقت سے, میری عنایت سے شاید مان جائے. کیونکہ جو بچہ آپ کا ٹیڑھا راستہ چلنے لگتا ہے, آپ خصوصی رعایت اس کی کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے. تو یہ گنہگاروں کے ساتھ تو اللہ پاک زیادہ شفقت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل توبہ کر لے گا, کل نہیں پرسوں کر لے گا, اس کے ساتھ یہ بھی کر دو, اس کے ساتھ یہ بھی کر دو. اب وہ اور زیادہ بگڑ رہا ہوتا ہے, وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. کیونکہ جتنی شرافت ہوگی وہ جائز فائدہ اٹھائے گا. کیونکہ شرافت جو ہے آدمی کو اطاعت پہ ڈال دیتی, اور جتنی کمینگی اور کمینہ پن ہوتا ہے وہ اور زیادہ اس کو اگنور اور نافرمانی کے اوپر ڈالنے لگتا ہے. جو باپ جتنا اچھا سلوک کر رہا ہے بچے کے ساتھ, وہ اتنا ہی اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. تو آپ اس کو کس سے تعبیر کرتے ہو؟ شرافت سے نہیں کرتے ہیں. مگر اللہ پاک اپنے بندے سے مہربانی کا معاملہ کرنے کے لیے کہ آج نہیں تو کل کرنے پر تو توبہ کر لے, مان جائے. حق تعالی شانوں کو میرے دوستوں نظام ایسا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بار بار ہم سنتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی آ جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے حال پر مہربان ہے. ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری جو ہے وہ ٹہل رہے تھے دجلہ کے کنارے. قریب کی جھاڑی میں سے ایک بہت بڑا بچھو برآمد ہوا. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اتنا بڑا بچھو کبھی دیکھا نہیں تھا, اور وہ تیز دوڑنے لگا. میں ٹہل رہا تھا تو مجھے جب وہ تیز دوڑ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی پرپزلی جا رہا ہے, وہ کسی خاص کام سے انٹینشنلی جیسے جاتے ویسے جا رہا ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. میں نے دیکھا کہ وہ آگے ایک برج ہے دجلہ کے اوپر, وہ اس کے اوپر چڑھ گیا. تو پھر مجھے اور یقین ہو گیا کہ ہاں یہ کہیں جائے گا یقیناً. تو پھر میں اس کو فالو کرنے لگا, برج پہ سے دور سے اس کو دیکھنے لگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے, حتیٰ کہ وہ برج پہ سے اتر گیا. جب برج پہ سے اتر گیا تو پھر میں وہاں پہنچا تو پھر دیکھا آگے تیز جا رہا تھا. پھر ایک درخت کی طرف دوڑنے لگا, جو ایک درخت تھا اس کے نیچے ایک آدمی سو رہا تھا, ادھر وہ دوڑنے لگا. میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ کہاں سے نکلا اور کہاں جا رہا ہے, اور آدمی وہاں سو رہا ہے. شاید اس کی قضا آ گئی ہے, اللہ نے اس کے لیے موت ایسے لکھی ہے, ایسا کچھ سوچنے لگ گئے. انہوں نے دیکھا, وہ فرماتے ہیں کہ اس اثنا میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ درخت کے اوپر سے اتر رہا ہے, اور یہ بچھو اسی تیزی سے اس کی طرف جا رہا ہے. تو وہ بھی درخت سے اترا ہی تھا کہ بچھو نے اس سانپ کو ڈس لیا اور سانپ کو اس نے مار دیا. کیونکہ سانپ کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ بچھو کے زہر کو نہیں برداشت کر سکتا, وہ مر گیا فوراً. اور جیسے ہی وہ سانپ تڑپ کے مر گیا, وہ بچھو واپس اسی تیزی سے آیا, برج پہ چڑھا, برج سے اترا, پھر اپنی جھاڑی میں واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے. جب میں ذرا اور آگے بڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور وہاں ایک سانپ مرا ہوا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑا اولیاء افتاب میں سے ہے, کوئی غوث قطب ہے جو اللہ کا ولی ہے, سو رہا ہے, اس کی حفاظت کے لیے یہ غیبی نظام چلا ہے. میں اس کے قریب گیا تاکہ زیارت کروں. فرماتے ہیں کہ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے اور نیند میں ہے, اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے.
शराबी है, नशे में पड़ा हुआ है, उसके मुंह से शराब की बू आ रही है। मैंने उसको उठाया, उस वक्त तक उसका नशा कम हो गया था। मैंने कहा कि तुझे पता भी है कि क्या हुआ तेरे साथ? कहने के मुझे नहीं पता है। कहने के तू सो रहा था और तू शराबी है, बू आ रही है, मालूम हो रहा है, लेकिन तेरे नींद की हालत में एक सांप तेरे करीब आ रहा था, एक बिच्छू आया और उसने सांप को मारा और वो चला गया और इस तरह तेरी जान बचाई गई। तुझे पता है कि तेरा मौला तुझ पर कितना मेहरबान है। उसको तौबा याद दिलाई, उसको नसीहत की, उसने तौबा कर ली और बड़े सालिहीन में से हो गया। फरमाते हैं कि उसके बाद मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ और मैंने कहा परवरदिगार, नेक लोगों की, औलिया अल्लाह की, उनकी हिफाजत करते हैं आप, ये तो हमें मालूम ही था, लेकिन शराबियों कबाबियों की भी आप इतनी रियायत फरमाते हैं। तो हातिफ गैबी ने पुकारा, उनको आवाज आई कि ऐ जुन्नून, अगर मैं सिर्फ अपने नेक बंदों की मदद करूं तो मेरे गुनहगारों की कौन करेगा मदद? मुझे तो गुनहगारों की भी करनी है, अपने गुनहगारों की भी मैं ही मदद करता हूं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसे मेहरबान है, ऐसे राम फरमान है, ऐसे मौके पर आदमी की शराफत ये है, आदमी की यानी क्या कहते हैं उसको, नमक खाली का तकाजा ये होता है, नमक हलाली का तकाजा ये है कि आदमी माने कि परवरदिगार मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, मैं आइंदा सही हो जाऊंगा, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, आप मेरे अमाल भी ठीक कर दो, मेरे हालात भी ठीक कर दो, मेरी दुनिया भी बना दो, मेरी आखिरत भी बना दो। हर छोटी सी छोटी चीज का जिक्र अल्लाह से करने में कोई आर नहीं है और हर बड़ी से बड़ी चीज का जिक्र अल्लाह से करने में कोई आर नहीं है। बड़ी से बड़ी चीज भी अल्लाह के पास छोटी है, छोटी से छोटी चीज तो छोटी है ही। जिसको मखलूक के पास छोटी हम समझते हैं वो भी छोटी है, जो मखलूक के पास बड़ी है वो खालिद के पास वो भी छोटी है। क्यों? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। उनका मामला यह है कि जब वो इरादा फरमाते हैं किसी चीज का तो फरमाते हो जा, बस वो चीज हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों बहुत एहतमाम से दुआ करो और आइंदा दुआ का सिलसिला जारी रखो और रमजान की पूरी कदर करें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी दे। और उसके साथ साथ बात बुजुर्गों में यह भी मशहूर है कि आज की रात में अगर कोई आदमी 2-2 रकात पढ़ के और हर रकात के साथ में सूरह यासीन पढ़ के उसके साथ कोई मखसूस दुआ किया करे तो बुजुर्गों के तजुर्बात से उसका ताल्लुक है कि चूंकि नमाज सलातुल हाजत है, दुआ कबूल होती है, यासीन शरीफ पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है, हदीसों में है। आज की रात दुआओं की कबूलियत की रात है तो उसको उसकी मैचिंग है दरी सी। तो तजुर्बा उनका यह है कि बड़ा नफा उससे होता है। बुजुर्गों के तजुर्बे में ये बात है, उनके मामूलात में से ये था कि 2 रकात पढ़ते थे, ईमान की सलामती की दुआ मांगते थे, फिर 2 रकात पढ़ते थे अपनी उम्र और सेहत की सलामती की दुआ मांगते थे, उम्र में बरकत की, फिर 2 रकात पढ़ते थे रिस्क में बरकत की दुआ मांगते थे। क्योंकि अगर ये 3 चीजें स्मूथली चलती रहे तो दूसरे हालात कवर हो जाते हैं आसानी से। रोजी तो मिल गई लेकिन ईमान बिगड़ गया, रोजी तो बहुत है लेकिन सेहती साथ नहीं दे रही, उम्र ही बाकी नहीं रही, तो क्या कर लेंगे? रोजी को रख लेंगे, घर में जमा कर लेंगे। तो ये 3 चीजों का जोड़ है एक दूसरे। तो इस तरीके से ये है। और जिसका जो प्रॉब्लम है, किसी का इमिग्रेशन का है, किसी का जो ना लीगल स्टेटस कोई और किस्म का है, और किसी की शादी का मसला है, किसी की औलाद का मसला है, किसी की जॉब का मसला है, जो भी जिसका मसला हो 2 रकात सलात हाजत पढ़ के मांगे। कोई सुन्नत में नहीं है, ये हदीस में नहीं है कि ऐसा किया करो। हदीसों से मुस्तनीर होना बोलते हैं इसको, कि दूसरी हदीसों के मज़ामीन को निकालकर अगर कोई आदमी इंडिविजुअली नफिल तौर पर ऐसा करना चाहे तो मना नहीं होती ऐसी चीजें, जायज है ऐसा करना, तो इसको किया भी जा सकता है। बाद लोग सलातुल तस्बीह पढ़ लेते हैं, बाद लोग सलातुल खजा नमाजें अदा कर लेते हैं। चलो भाई आज की रात जागने की है, कुछ नहीं तो थोड़ी नमाजें खजा अपने सर पे से उतार दो। और आज की रात में कब्रस्तान जाना भी मुस्तहब है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होने की हैसियत से सुन्नत है, मगर अमल मुस्तकिल्ला चूंकि आपका नहीं था इस वजह से उसको सुन्नत होने का हुक्म देने के बजाय मुस्तहब होने का हुक्म लगाते। अपने कब्रस्तान जहां पर अपने अजीज हैं तो हैं, नहीं है तो मुसलमानों के कब्रस्तान जाए आदमी और वहां जाकर उनके लिए इसारे सवाब करे। फातिहा पढ़ने का तरीका यह होता है कि आप कब्र के पास जाएंगे और किबले की तरफ पीठ करके और मस्जिद की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। कब्रस्तान में फातिहा का तरीका यह होता है। असल में तरीका उसका यह है कि जो आदाब जिंदगी में मुलाकात के हैं, बादल मौत मुलाकात के भी, ज़ियारत के भी वही आदाब हैं। अब चूंकि मस्जिद का मुंह किबले की तरफ है ना, मस्जिद का मुंह, मुसलमान मस्जिद का मुंह किधर होता है? किबले की तरफ होता है। अगर आप भी किबले की तरफ मुंह करके खड़े हो गए तो उसका मुंह उधर है, आपका मुंह उधर है। आप दूसरे से जाके ऐसे मिलते, जिंदगी में तो नहीं मिलते ना ऐसा। जिंदगी में मिलने का तरीका यह है आमने सामने होते आप जाके। तो चूंकि उसका मुंह किबले की तरफ है तो आपकी पीठ किबले की तरफ होगी, तब आपका मुंह उसके मुंह की तरफ होगा। यह है तरीका उसका। और इतनी दूर खड़े होना चाहिए जितनी दूर जिंदगी में खड़े होते हैं। एकदम जाके किसी के सीने पे नहीं बैठ जाते, थोड़ा सा फासला रखते हैं, तो इतनी दूर पे होना चाहिए। और अस्सलाम वालेकुम इतनी आवाज से बोलना चाहिए कि उसको आवाज पहुंच जाए। और हदीसों में मय्यत मुसलमान के सलाम का जवाब देने और सलाम के सुनने का जिक्र है कि मुसलमान
قبرستان میں جب جاؤ تو سلام کرو، سلام میت سنتا ہے. جتنے بھی وفات پائے ہوئے لوگ ہیں، برزخ ایک کائنات ہے پوری، وہ ایک دنیا ہے، وہ پوری مٹی میں لگ رہا ہے ہم کو وہ، لیکن وہ خود مٹی میں نہیں ہے، وہ تو برزخ میں ہے، وہ تو یہ دنیا سے بہت بڑی دنیا ہے، وہ اس سے اس کا تعلق ہے. اور وہاں جو ہوتا ہے اللہ پاک اس کی روح کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے آہستہ سے اس کو سلام کیا جائے، نہ بہت چلایا جائے، نہ بالکل ہی اپنے دل میں پڑھ لیا جائے، بلکہ اتنا کہ قبر تک آواز چلی جائے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جو پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ زلزال، سورہ تکاثر، کیونکہ اذا زلزلت الارض زلزالها والی سورت پڑھنے کی بھی ترغیب ہے، سورہ تکاثر کی بھی ترغیب ہے. سورہ یاسین وغیرہ اگر کوئی پڑھ سکے تو اور اچھی بات ہے. تو یہ سوروں کو پڑھ کے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. جو قبرستان والے ہیں ان کو، یا خاص اسپیسیفکلی آپ اپنے والد کے پاس گئے ہیں، والدہ کے پاس گئے ہیں، تو ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیں. پھر اس کے بعد اللہ ہی سے اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا، اور اللہ ہی سے اور اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی آگے کی جتنی دعائیں جہنم سے بچنے کی، رحمت داخل نازل ہونے کی، قبر کے وسیع ہونے کی، قبر کے اندر نور آ جانے کی، اور حساب کتاب آسان ہو جانے کی، جتنی دعائیں بندہ اپنے لیے کرے ان کے لیے کرے. یہ طریقہ فاتحہ پڑھنے کا ہوتا ہے، اس طریقے سے کرنا چاہیے. اور اس کی ترغیب یہی نہیں کہ صرف شب برات میں ہو، جمعہ کو جمعہ والدین کی قبر کے پاس جانے کی حدیثوں میں ترغیب آئی ہے. اس کے علاوہ بھی موقع سے آدمی قبرستان جائے تو وہاں موت یاد آتی ہے، اور جس کو موت یاد آتی رہے نا اس کا دل دنیا سے سرد رہتا ہے. تو وہ بھی آج کے اعمال میں سے ہے کہ قبرستان جانا، قبرستان جا کے وہاں دعا وغیرہ کر کے آنا، فاتحہ وغیرہ پڑھ کے آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اور وہ نصف شعبان میں ہوا تھا. اور حضرت عائشہ نے کے پوچھنے پر آپ نے یہی بتایا تھا کہ عائشہ میں اس لیے گیا تھا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہی حدیث ہے جس میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر مغفرت ہوتی ہے، اس لیے میں ان کی دعائیں مغفرت کے لیے وہاں گیا ہوا تھا، یہ آپ نے فرمایا. اور پھر یہ بھی ہے کہ آج کی رات میں جو مانگتا ہے بندہ اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ شرک کرنے والا نہ ہو، یہ ضروری ہے کہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، یہ ضروری ہے کہ اس کو شراب کی عادت نہ ہو، یہ ضروری ہے کہ دونوں آدمیوں میں بلا وجہ کا کینہ اور دشمنی نہ ہو، دو مسلمانوں میں بلا وجہ کا کینہ دشمنی نہ ہو. دین کے لیے ہے تو وہ گوارا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے لیے معمولی چیز پہ جھگڑا ہو گیا تو بھائی ٹھیک ہے، جھگڑا ہو گیا، معاملہ صاف کر لو. پیسے ایک دوسرے کے رہ گئے تو مان لو، کوئی اور بات ہو گئی تھی تو معافی تلافی کر لو. اس کے بعد دل میں پالنے کا کیا ہے بھائی؟ دل میں تو صرف اللہ کی یاد پالی جاتی ہے، دل میں اللہ کو بتایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ بھی بہت سخت چیز شمار کی جاتی ہے اللہ کے پاس کہ دلوں میں دشمنی ہو. تو آج کے دن اپنے دل کو بھی صاف کر دینا چاہیے کہ بھائی جس کا بھی جو پنگا ہے اس کے پاس ہے، میں نے اپنا دل صاف کر لیا، کیونکہ مغفرت تو ہو جائے گا مطلب پہلے. یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ کل پھر لا لینا دل میں اپنے، مگر یہ ہے کہ دل آج تو صاف کر ہی لینا چاہیے کہ بھائی آج میں اپنے دل کو پاک صاف کرتا ہوں، ہر مسلمان کی طرف سے اپنا میل کچیل نکال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت کر دے، اس کی بھی ایسا بول کے اپنے کام میں لگ جانا چاہیے. بس میں سمجھتا ہوں کافی دیر ہو گئی، مختصر سے دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر ہمت ہو اور رات میں اور جاگ سکو تو تھوڑا جاگ کے عبادت وغیرہ کر لو. جائے گا کل کے دن کے روزے کی بھی فضیلت ہے کہ رات میں عبادت ہو اور کل کا روزہ ہو جائے، اس کی بھی فضیلت ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا دائما مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائده إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله، بيدك الأمر كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت
وأنت عماد السماوات والأرض ومن فيهن وأنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن وأنت حاكم السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والصراط حق والميزان حق ونبيك حق وسؤال المنكر والنكير حق وثواب القبر حق وعذاب القبر حق نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے کریم ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے اے اللہ ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور ہمیں اپنے گناہوں پر بہت شرمندگی ہے اے اللہ زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا لیکن ہم سے آپ کی کوئی بندگی نہیں ہو سکی کوئی عبادت نہیں ہو سکی آپ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے رہے لیکن ہمیشہ آپ کی نافرمانی کی طرف ہمارے قدم اٹھتے رہے پروردگار ہم اقراری مجرم ہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا تھا اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ علانیہ اور سری سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیجیے جن کو ہم نہیں جانتے اور کر سکے ان کو بھی معاف فرما دیجیے اے اللہ جتنے قصوروار ہیں ان سب کو معاف فرما دیجیے اور جتنے ٹائپ کے قصور ہم نے کیے ان سب کو معاف فرما دیجیے اور جن جن راستوں سے ہم نے گناہ کیے ان تمام کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں آپ کی صفت معاف کرنے کی ہے آپ مانگنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے آپ ہماری مانگ کا جواب دے دیجیے اے اللہ ہماری بھیک ہمیں نصیب فرما دیجیے آپ داتا ہیں پروردگار آپ کریم ہیں غنی ہیں ہم سب فقیر ہیں محتاج ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم آپ کے بندے ہیں آپ کے بندوں کے بیٹے ہیں ہم آپ کے بندے ہیں آپ کی بندیوں کے بیٹے ہیں ہماری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے اے اللہ ہماری زندگی آپ کے قبضے میں ہے اے اللہ ہماری موت و حیات آپ کے قبضے میں ہے یا اللہ ہماری قسمت آپ کے قبضے میں ہے آپ ہماری قسمت کے مالک ہیں آپ ہماری تقدیر کے مالک ہیں اے پروردگار اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور گناہوں کی نحوست کو ختم فرما دیجیے یا اللہ گناہوں کی نحوست کو دور فرما دیجیے
اے اللہ ہم نے گناہوں سے ہمارے گناہوں کی جو نحوست ہماری جان پر پڑ گئی ہو اس کو دور فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کی نحوست ہمارے مال پر پڑ گئی ہو اس کو دور فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کی نحوست جو کاروبار پر پڑ گئی ہو اس کو دور فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کی نحوست جو ہماری اولاد پر پڑ گئی ہو اس کو دور فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کی نحوست جو سارے عالم پر پڑ گئی ہو اس کو اپنے کرم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ جو گزر چکے ہیں ان کی بھی فرما دیجیے. جو حیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ اب ان بوڑھوں سے کیا لینا دینا، پروردگار اپنے کرم سے ان بوڑھوں پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ اپنے بڑھاپے میں وہ صرف آپ کی رحمت کے سہارے پر ہیں، اور جو اپنے قبروں میں لیٹے ہوئے یا اللہ ان کے لیے تو کوئی اور سہارا نہیں ہے. اے اللہ بوڑھوں پر رحم فرمانے والے اللہ اپنے کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کو مغفرت فرما دیجیے. ہم تمام کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے. جن کے حیات ہیں ان کی بھی، جو وفات پا چکے ان کی بھی یا اللہ معاف فرما دیجیے. اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. ان کے لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے. ان کے حسنات کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما دیجیے. کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اقربا کو معاف فرما دیجیے. ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجیے. ہم سے دعاؤں کے جو طالب ہوتے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے. یا اللہ امت غم کے اندر ڈوب گئی ہے. اے اللہ امت مصیبتوں میں پھنس گئی ہے. اے پاک پروردگار رحم فرما لے. اپنے حبیب کی اس امت کو اتنا مت تڑپا لے. اے پروردگار اپنے کرم سے تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. ان سے رنج و غم کو دور فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دے. امت مسلمہ کے اوپر امن چھا لے. یا اللہ اس کے خوف کو امن سے مبدل فرما دے. پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے مبدل فرما دے. ان پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دے. اے پاک پروردگار مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دے. یا اللہ اے اللہ بیواؤں کی آہ کو سن لے. یا اللہ یتیموں کی چیز و پکار کو سن لے. اے اللہ بے سہاروں کا سہارا بن جا. اے اللہ پوری امت پر محبت کی نظر ڈال دے. ناراضی کی نظر کو اپنے کرم سے ہٹا دے. یا اللہ یہ تیرے حبیب کی امت ہے. آپ کے حبیب نے اپنے خون پاک سکینے کو بہا کر اس امت کو مانگا ہے. اس امت کی تربیت فرمائی ہے. دعائیں کر کر کے اس امت کو مانگا ہے. ان کی تربیت فرمائی ہے. اے اللہ اپنے حبیب کی اس امت پر اگرچہ کہ وہ گنہگار ہے تو رحمت کی نظر ڈال دے اور پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دے. ان کی بے عزتی کو عزت سے بدل دے. ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دے. ان کے بگڑے ہوئے حالات کو صحیح فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کے بارے میں پائی جانے والی بدگمانی کو دور فرما دے. امت کے بارے میں پائی جانے والی نفرت کو ختم فرما دے. امت مسلمہ کے بارے میں پائی جانے والی بدخواہی کو خیرخواہی سے بدل دے. اے اللہ حالات کو صحیح فرما دے. اس ملک میں مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دے. ہم سب کے حالات کو اپنے کرم سے صحیح فرما دے. یا اللہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو عام فرما دے. اس ملک کے برادران کو ہدایت نصیب فرما دے. اسلام کی دولت سے انہیں آشنا فرما دے. اسلام کی رحمت میں ان کو بھی پروردگار تو لے لے. یا اللہ جیسے تو نے تاتار کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا تھا اور ان کو مجبور کر دیا تھا اور ان کے ناکوں کو ان کے پیشانیوں کو جھکا دیا تھا اس مبارک دین کے لیے. یا اللہ اس ملک کے برادران کو بھی اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اسلام کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں داخل فرما دے. اے اللہ اس ملک میں ایک مرتبہ اپنے نام کا ایسا بول بالا فرما دے کہ تیرے ہی نام کا غلبہ ہو جائے. تیرے حبیب کے نام کا غلبہ ہو جائے. اس کی سنتوں کا رواج ہو جائے. سارے باطل اس کی میں فیل فرما دے. باطل کے اڈوں کو برخاست فرما دے. حق کی جڑوں کو جما دے. حق کا بول بالا فرما دے. اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کا خاص طور پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما. ان کے حالات کو صحیح فرما دے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ذاتی حالات کو صحیح فرما دے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ذاتی حالات کو صحیح فرما دے. یا اللہ آج کی قسمت کے فیصلوں کے رات میں قسمتوں کے رات میں مولا پروردگار پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا طے ہوا. یا اللہ تو ہی جانتا ہے. ہم تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، فضل کی بھیک مانگتے ہیں، درستگی اللہ آسانی کی بھیک مانگتے ہیں. اے مولا کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. ہمارے گناہوں کی نحوست سے کوئی بات ہمارے خلاف نہ چلا دے.
یا اللہ ہمارے خلاف میں اور ہمارے آپ ایسی کوئی بات جس سے دنیا اور آخرت کا ہمارا نقصان ہو، یا اللہ ایسے ہر فیصلے سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری بھرپور حفاظت فرما دے، اے پروردگار عالم ہم سب کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے، جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو بہترین نمبرات سے کامیاب فرما دے، جو بے شادی شدہ ہیں ان کو ان کی شادیاں فرما دے، نیک صالح جوڑے انہیں نصیب فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، جنہیں تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، یا اللہ ہماری اولاد پر خاص فضل فرما دے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو بری صحبتوں بری عادتوں سے بچا دے، نیک صحبتوں نیک حالات میں ان کو رکھ دے، اے پروردگار کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمارے حالات کو صحیح فرما دے، گھروں کے اندر پیار محبت سب زندہ فرما دے، یا اللہ گھروں کے اختلافات کو ختم فرما دے، میاں بیوی کے اختلافات کو ختم فرما دے، اے اللہ ہر میاں بیوی میں پیار محبت زندہ فرما دے، اکرام و احترام زندہ فرما دے، حقوق کی ادائیگی کو آباد فرما دے، یا اللہ ہر ایک کو اپنا اپنا حق سمجھ کر آپ سے ڈر کر تمام حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، جو لوگ اپنے گھروں میں ظلم کرتے ہیں ان کو ظلم سے بچنے کی توفیق دے دے، جو عورتیں اپنے گھروں میں نافرمانی بغاوت کرتی ہیں ان کو نافرمانی اور بغاوت سے بچا دے، یا اللہ گھروں میں اکرام اور محبت کی فضاؤں کو زندہ فرما دے، چھوٹے بڑوں کی قدروں کو زندہ فرما دے، اے پروردگار عالم پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دے، اے اللہ جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں آج کی رات وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور مانگنا ہم کو آتا ہی نہیں ہے، یا اللہ اس میں جو کچھ کمی زیادتی ہے اس کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم تو اتنے ایسے بھکاری ہیں کہ جن کے پاس میں بھیک کے لیے پیالہ بھی نہیں ہے، اے اللہ ایسے سائل ہیں کہ سوال کرنا بھی نہیں آتا، ہم جیسے نکمے شاید کبھی ہوئے ہوں، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم وہ آپ سے مانگتے ہیں عطا فرما دیجیے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیے، اور دین کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے، اس ادارے کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اداروں کی حفاظت فرمائیے، دین کی محنت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، جہاں جہاں دین کا صحیح کام ہو رہا ہے اللہ اس کی بھرپور حفاظت فرمائیے، حمایت فرمائیے، اعانت فرمائیے، اے پروردگار عالم اس ادارے کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، اس کے اخراجات کو آسان فرما دیجیے، اس کے انتظامات کو آسان فرما دیجیے، اس میں کام کرنے والوں کو یا اللہ اخلاص نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب میں اخلاص کی دولت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اخلاص اور استقامت ہمیں عطا فرما دیجیے، اس کا تعاون کرنے والوں کو آپ بہترین بدلہ عطا فرمائیے، اس کے لیے خیر خبر رکھنے والوں کو ہمدردی رکھنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ جو حسنات وجود میں آ رہے ہیں اس کو یہ محض آپ کا کرم ہے اس کو قبول فرمائیے، اس میں ترقی عطا فرمائیے، برکت عطا فرمائیے، اور جو کمی کمزوری ہے اللہ وہ ہماری طرف سے اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ بر و بحر میں خشکی اور تری میں اور حرمین میں جہاں کہیں آپ کے ولی آپ سے مانگ رہے ہیں، خاص طور پر آج کی رات میں جو سنے جانے کی رات ہے، پروردگار اپنے کرم سے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے، اپنے اولیاء کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دے، یا رب اپنے اولیاء کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دے، اور ان معمولی دعاؤں میں بھی ان کا حصہ فرما کر ان کو شرط قبولیت سے سرفراز فرما دے، اپنی معرفت و محبت سے نواز دے، ایمان کامل عطا فرما دے، دلوں میں صفائی پاکیزگی دے دے، اے اللہ نفس کے رذائل کو دور فرما دے، ان کے فضائل کو اللہ اپنے فضل کرم سے عطا فرما دے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، معاشرت کو درست فرما دے، معاملات کو صحیح فرما دے، عبادات کو صحیح فرما دے، عقائد کو صحیح فرما دے، اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں جو آپ کے احکام ہیں اور آپ کے پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کو زندہ فرما دیجیے، دین پر چلنے کا شوق عطا فرما دیجیے، ہمت کی بلندی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ دین پر چلنے کی ہمت عطا فرما دیجیے، شوق عطا فرما دیجیے، ماحول دے دیجیے، اس کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ پوری دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ جان و مال کو لگانے کا حوصلہ ہمیں نصیب فرمائیے، اس کے لیے مال و جان خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے دعاؤں کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اور ان کی برکت سے قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جناب سید محمد علی فرید صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ کلمات تشکر پیش فرمائیں.